آج ہم بات کریں گے آئی پی اوز کے بارے میں، یعنی کہ جب کوئی کمپنی پہلی دفعہ اپنے شیئرز اسٹاک مارکیٹ پہ سیل کرتی ہے اور میرے اور آپ جیسے انویسٹرز اس کو بائی کرتے ہیں۔ اس پیسے سے کمپنیز اپنے نیو پروجیکٹس کو فنڈ کرتی ہیں۔ آج کل پاکستان میں بھی آئی پی اوز کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے اینڈ ہر کوئی فومو کا شکار ہے، یعنی فیئر آف مسنگ آؤٹ، اینڈ آئی ول ٹیل یو کہ وائی اٹس اے گڈ تھنگ فار یو۔ ہم ساتھ ساتھ ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں ایئر لنک کمیونیکیشنز کی، جس کا آئی پی او اس سال ہوا تھا۔ انفارچونیٹلی ہم ہر چیز کو بہت کمپلیکس بنا دیتے ہیں۔ کیا آپ کسی بھی نئی سوسائٹی میں جا کے پلاٹ بک کریں گے جہاں آپ نے ریسرچ نہ کی ہو؟ نہیں نا۔ آئی پی اوز بھی ایسے ہی ہیں۔ کسی بھی کمپنی میں انویسٹ کرنے سے پہلے that company has to prove to me that it can make money year over year and has pricing power. But let's listen to Warren Buffett. اس نے آئی پی اوز کے بارے میں کیا کہا تھا؟ I think buying new offerings during hot periods in the market, I don't think it's anything the average person should think about at all. آئی پی اوز میں پہلا سوال ہمیں ہمیشہ یہ پوچھنا چاہیے کہ ایک کمپنی کو پیسوں کی ضرورت کیوں ہے؟ ایئر لنک او ایف ایس یعنی آفر فار سیل کی ایک کلاسیکل ایگزامپل تھی، اور اس کے دو پارٹ تھے۔ پہلا یہ کہ کمپنی 60 ملین نئے شیئرز آفر کر رہی تھی، اور اس کا لارج پارٹ واز ٹو فلفل دا ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹس، یعنی کہ کمپنی کے پاس اتنا انٹرنل کیش فلو جنریٹ نہیں ہو رہا تھا، اینڈ جس کی کمپنی ہے وہ اور پیسے ڈال نہیں رہا تھا یا ڈالنا چاہ نہیں رہا تھا۔ دوسرے پارٹ میں کمپنی 30 ملین شیئرز آفر کر رہی تھی جو اونر خود کیش آؤٹ کر رہا تھا، یعنی کہ رسک خود سے ہٹا کے پبلک میں ٹرانسفر کر دے، اور یہ ایک بڑی ہینڈسم ایگزٹ ہے ایسی کمپنیز کے اونر کے لیے جہاں کمپٹیشن از ٹف اینڈ پروفٹس آر لو۔ 10 روپے کے آرڈنری شیئر کے اوپر 55 روپے کا پریمیم تھا، اینڈ دا بیس پرائس واز 65 روپیز پر شیئر۔ سو ان سمری، ایسے آئی پی اوز میں انہیرنٹلی بہت رسک ہے جہاں کمپنی کا آبجیکٹو گروتھ اینڈ ایکسپینشن نہ ہو بٹ کیش آؤٹ کرنا ہو، اینڈ رسک ایک بومنگ مارکیٹ میں انویسٹر پہ ڈالنا ہو۔ جسٹ امیجن، جب ورکنگ کیپٹل ختم ہو جائے گا تب کمپنی بینک سے اور پیسے لے گی یا پھر دوبارہ شیئر سیل کرے گی؟ دونوں صورتوں میں نقصان آپ کا ہوگا۔ دا کمپنی ول بیکم لیس ویلیوبل۔ ایئر لنک واز این او ایف ایس ڈسگائزڈ ان این آئی پی او۔ آئی پی اوز میں دوسرا سوال ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ what are the risks؟ ہمیں اپ سائڈ کے بارے میں اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ The upside will take care of itself if we can find a reasonable downside protection۔ Unfortunately میں نے اپوزٹ دیکھا ہے لوگوں کو کرتے ہوئے۔ ایک اچھی کمپنی ایک قلعے کی طرح ہوتی ہے جس کی مضبوط دیواریں ہوتی ہیں، اس پہ سنتری کھڑے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں بندوقیں ہوتی ہیں، قلعے کے ارد گرد خندق ہوتی ہے جس کے اندر پانی ہوتا ہے، اور اس پانی میں مگرمچھ ہوتے ہیں۔ سپٹمبر کے آئی پی او سے ایئر لنک از ڈاؤن 30%۔ خیر چلیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا ایئر لنک کا قلعہ اتنا مضبوط ہے۔ ایئر لنک کے بزنس کا ایک بڑا حصہ باہر سے فون لا کے بیچنے کا ہے، اینڈ چھوٹا حصہ لوکل فونز کو اسمبل کر کے بیچنے کا ہے۔ سو پہلا رسک تو یہ ہے کہ اس کام میں پروفٹ مارجن بہت کم ہے، اینڈ اس سے بھی زیادہ ایئر لنک ہیز نو پرائسنگ پاور، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بیچ سکتے۔ سیکنڈلی، جن کمپنیز کے فونز یہ سیل کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی ایکسکلوزیو اگریمنٹ نہیں ہے، یعنی کہ کل کو وہ خود بھی آ کے فونز سیل یا اسمبل کر سکتے ہیں۔ تھرڈلی، یہ ایک انتہائی کیپٹل انٹینسو بزنس ماڈل ہے جس میں ان کو باہر سے فونز آرڈر کرنے کے لیے 100% پیمنٹ اپ فرنٹ کرنی پڑتی ہے، اور بڑھتے ہوئے انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے اینڈ گرتے ہوئے ڈالر کی وجہ سے دے نیڈ ٹو پے مور منی اینڈ ہیو ٹو پے مور انٹرسٹ۔ لاسٹلی، یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں مڈ اینڈ لو اینڈ فونز کے کسٹمرز کو، اینڈ دوز کسٹمرز آر ناٹ لوئل۔ ان کسٹمرز کو جو سستا دے گا وہ اس سے فون لے گا۔ بٹ اینی ویز، لو کاسٹ چائنیز کمپٹیشن کبھی بھی آ سکتا ہے۔ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا ڈیڈ یو بائی دس آئی پی او؟ دیکھیں، آئی پی او میں پارٹیسپیٹ کرنے سے پہلے بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ 2 بیسک سوال جو میں خود سے پوچھتا ہوں وہ میں نے آپ سے شیئر کیے، باقی ہم ڈسکس کریں گے فیوچر ایپیسوڈس میں۔ ہر بال چھکے والی نہیں ہوتی، کچھ بالز آپ کو چھوڑنی بھی ہوتی ہیں۔ آئی ول پرسنلی ناٹ انویسٹ ان ایئر لنک رائٹ ناؤ جب تک کہ میں یہ نہ دیکھ لوں کہ ان کی ارننگس پریڈکٹیبل ہیں، رسک کم ہوئے ہیں، اینڈ اٹس اویلیبل ایٹ اے فیئر پرائس۔ I think right now the premium is just too high.
فی الحال میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں اپنے انویسٹمنٹ کے بارے میں. یہ چیلنج فنڈ ہے جو میں نے 2021 میں اسٹارٹ کیا ہے اینڈ اس کا آبجیکٹیو یہ ہے ٹو بیٹ دی S&P 500 in 5 years. Right now I am up 126% and the S&P 500 is up 28%. اپنا اور اپنی انویسٹمنٹ کا بہت خیال رکھیے گا اینڈ آئی ول سی یو in the next video.